بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ بھارت کی جو سینا ہے اور اتنی بڑی فوج ہے جو شاید چوتھی سب سے بڑی فوج ہے دنیا میں، وہ اپنے بارڈرز پروٹیکٹ کرنے میں ناکام کیوں ہوئی ہے، اندرونی حالات کیا ہیں، اور کیا جو بھارت کا شمال مشرقی علاقہ ہے یا نارتھ ایسٹ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اس کے اندر کافی ساری خبریں جڑی ہوئی ہیں. ابھی چائنا نے اناؤنس کیا ہے کچھ علاقے جو 2020 میں انہوں نے بھارت کی سینا سے کیپچر کیے تھے، ان کو انٹیگریٹ کر لیا ہے اور کاؤنٹیز میں شامل کیا ہوتان پریفیکچر میں. اسی طریقے سے جو منی پور ہے وہاں پہ اور میزورام میں حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں اور بھارتی فوج کی کوئی نہیں سن رہا، بلکہ ان کو جو کوکی ملیٹنٹس ہیں انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ یہاں سے آپ فارغ ہوں اور نکلیں یہاں سے. تو وہاں سے ان کو فوج نکالنی پڑی. اس طرح سی آر پی ایف ہے یا بی ایس ایف ہے. اور اس کے علاوہ چائنا ایک بہت بڑا ڈیم بنا رہا ہے برہما پترا ریور پہ، اور اس پہ بھی بھارت کچھ نہیں کر سکا. اور جب آپ نے دیکھا ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کا اسپوکس پرسن ہے رندھیر جسوال سے سوال ہوئے تو بالکل وہ بھیگی بلی بن گیا. تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے بھارت کا احاطہ کرنا، کیونکہ جہاں زیادہ خبر نہیں آتی کہ بھارت کے ان علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ اناؤنسمنٹ پہ. بھارت کی جو ریاستیں ہیں کہنے کو وہاں پہ چیف منسٹر ہونا چاہیے، لیکن ناگالینڈ جو ہے وہاں پہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ آف ناگالینڈ کا ایک ڈسچارج آرڈر ہے جو میں پڑھ کے سناؤں گا. اس سے پتہ چلے گا کہ ریاستی عملداری جو ہے بھارتی یونین کی وہ کہاں تک ہے اور کتنا سیریس لیتے ہیں اس کو. ناگالینڈ کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک آرڈر نکالا ہے اور وہ میں صرف انگریزی میں پڑھ دوں گا. ڈسچارج آرڈر ایشوڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ آف ناگالینڈ جنرل ریٹائرڈ ٹی راکھو انفارم دیٹ دی کمانڈر ان چیف ناگا آرمی ہیز بین ریلیوڈ آف ہز ڈیوٹیز. ان کی ہیلتھ خراب تھی تو وہ جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل بیسیکلی جیکسن فیتھو ہیں، ان کو ڈسچارج کیا گیا. یہ دیکھنے میں بڑی عام سی خبر لگتی ہے، لیکن جسٹ امیجن کہ ایک تو بھارت کی آرمی کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے اور ایک ناگالینڈ کی آرمی کا کمانڈر ان چیف ہے. وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے جس کو کلونسر کہتے ہیں. ایک ٹوٹل پیرلل گورنمنٹ ہے اور بھارت کی آرمی اس کو کچھ نہیں کر سکتی. ابھی ہم آتے ہیں جو ہمارے بیسیکلی مین سبجیکٹس ہیں، اس کو ون بائی ون شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے خبر کہ جو چائنا ہے اس نے ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ جو ان کا سنگیانگ ایغر آٹونومس ریجن ہے اس میں 2 نئی کاؤنٹیز بنائی گئی. ایک ہیان کاؤنٹی ہے اور ایک ہیکانگ کاؤنٹی ہے. بیسیکلی یہ ہوتان پریفیکچر یا آپ کہہ لیں اس کا ایک ڈویژن کہہ سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ابھی میں سن رہا تھا، سبرامنین سوامی جو مودی کے بڑے دوست رہے ہیں اور اس کی کیبنٹ میں رہے لیکن آج کل خلاف اور بڑا سچ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ بیسیکلی جو ایریاز بھارت سے لیے تھے ان کو بھی انٹیگریٹ کر لیا گیا ہے اور ان کی کاؤنٹیز بنا لی گئی ہیں. اس میں ڈپسانگ پلینز ہیں، گلوان ہے جہاں پہ کرنل بابو وغیرہ کو مارا گیا. اس میں آئی تھنک 30 سے 35 بھارتی سورما مارے گئے تھے اور کوئی 100 کے قریب کیپچر ہوئے تھے جس میں کیپٹن اور میجر لیول کے لوگ بھی تھے. پھر گوگرا اور ہاٹ سپرنگ کا علاقہ ہے، پنگانگ سو کی لیکس کا علاقہ ہے، اور ڈیم چوک جو کہ مشرقی لداخ کی بالکل صدرن سائڈ پہ آتا ہے. اور اس میں بقول سبرامنین سوامی 26 پٹرولنگ پوائنٹ وہ چلے گئے ان کے ہاتھ سے. اس کا مطلب 65 میں سے جو 26 پٹرولنگ پوائنٹ تھے جہاں تک بھارتی آرمی جا سکتی تھی. اور ناظرین کے لیے بھی بڑا ضروری ہے بتانا کہ 3500 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے. ایکچولی بارڈر نہیں ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اور پرسیپشن کی لائن ہے جو چائنا اور بھارت کے درمیان ہے، اور یہ سب سے بڑا انڈیمارکیٹڈ بارڈر دنیا میں. اگر دیکھا جائے تو جو چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے بھارت کے اگینسٹ، جو بھارتی خود ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایریا لے لیتے ہیں، اس کو اسلامی سلائسنگ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے میپس پبلش ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی سوورنٹی کلیمز آ جاتے ہیں، آفیشیل اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں. پھر سیکنڈ فیز میں فزیکل پریزنس ہو جاتی ہے جس کے اندر ان کے گورنمنٹ آفیشل آ جاتے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے اور میں بھی ملٹری اندر آتی ہے. تیسری فیز میں جو ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس قائم ہو جاتے ہیں، جس طرح کاؤنٹیز ہیں، ٹاؤن شپس ہیں. اور یہ ابھی آپ کہہ لیں کہ جو یہ 5 جگہ میں نے بتائی ہیں ہوتان پریفیکچر میں، وہاں پہ بھی یہ تیسری فیز چل رہی ہے. چوتھی سٹیج میں پھر انٹیگریشن ہو جاتی ہے ریجن کے ساتھ، جس میں ملٹری کے اپنے گرزن قائم ہوتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے،
منرلز وغیرہ ایکسپلور کیے جاتے ہیں. فائنلی چائنا پھر بتاتا ہے جی کہ یہ ہے ہمارا علاقہ, آپ جو کرنا ہے آپ اس کو کر لیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ تو 2020 میں علاقے ان کے ہاتھ سے چلے گئے. ہماری اسیسمنٹ ہے 2500 اسکوائر کلومیٹر تھا, لیکن بقول راہل گاندھی جو ہے وہ 4500 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ گیا. اس میں نہ بھارت کی آرمی کچھ کر سکی اور نہ ان کی انٹیلیجنس اور نہ ہی مودی گورنمنٹ. اور بڑا مشہور فقرہ ہے, میں تھوڑا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. مودی نے کہا تھا کہ نہ تو کوئی ہماری سیما میں گھس آیا ہے, نہ ہی گھسا ہوا ہے, اور نہ ہی کوئی ہماری پوسٹ کسی کے قبضے میں ہے. بڑا اس پہ میمز بھی بنی تھی, اور آج جو ہے چائنا نے اس کو انٹیگریٹ کر لیا. اچھا, اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اجیت دوول جو ہے آئی تھنک کوئی 15-20 دن پہلے چائنا گیا تھا, اور وہاں پہ اس نے تصویریں کھنچوائیں چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ. اور چونکہ وہ بارڈر مینجمنٹ کو بھی وہی دیکھتے ہیں, اور اسپیشل جو کمیشن بنایا گیا بھارت اور چین کا, ان دونوں کو ذمہ داری دی گئی. اور اس میں بھارت نے پروجیکٹ کیا اور گودی میڈیا نے جی کہ چائنا پیچھے ہٹ گیا, علاقہ واپس لے لیا ہے دوول صاحب نے, اور بڑا جناب انہوں نے چانکیا صاحب ہیں اینڈ آل دیٹ. اور مودی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے, اور چائنا کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور. اور 15 دن بعد سال ابھی شروع ہوا ہے, چائنا نے اناؤنس کر دی کہ بھئی یہ ہماری کاؤنٹیاں ہوں گی اور یہ ان کے نئے نقشے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی اوقات ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی آرمی, بھارت کی انٹیلیجنس جو کہ اجیت دوول کے اندر کام کرتی ہے, وہ فیل ہوگی اس سارے پروسیس کو رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ. پہلے جب 2020 میں چائنیز فورسز موو کی, ان کو کوئی پتہ نہیں چلا, انہوں نے قبضہ کر لیا, ان کی فوج کچھ نہ کر سکی. اور یہ تانے دیتے ہیں پاکستان کو, جس نے سوئفٹ ریٹارٹ میں آئی وڈ سے کہ ان کا منہ توڑ دیا تھا, ان کے 2 جہاز گرائے تھے. ہمارا تو بس یہی ہے, چھوٹے ہیں, چھوٹی فورس ہے, چھوٹی ایئر فورس ہے, چھوٹی آرمی ہے, ہم لڑ پڑتے ہیں. لیکن آئی تھنک اگر چائنا کا بھارت کا کمپیریزن کریں تقریباً ایسے ہی جیسا ہمارا بھارت کے ساتھ ہے, وہاں پہ یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. دوسرا آئی تھنک بہت بڑا جو جھٹکا بھارت کو لگا ہے وہ ہے یارلنگ شانگپو دریا, جو ہے جو بیسیکلی برہما پترا دریا ہے, جو چائنا سے تبت سے ہو کے پھر یہ انٹر ہوتا ہے بھارت میں, اور اس کے بعد پھر اس کی ایک برانچ جو ہے بنگلہ دیش سے گزرتی ہے. وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں, جو ان کا 3 گارجز ڈیم ہے اس سے بھی بڑا ہے. 130 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, اور یہ پورے علاقے کا آئی وڈ سے فیوچر بدل دے گا. ابھی چونکہ جو اروناچل پردیش ہے بھارت کی رسم پہ پوری پہ چائنا کا کلیم ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ساؤتھ تبت ہے اور ہم نے لینا ہے, تو اگر اس کے نارتھ میں وہ ڈیم بنا رہے ہیں تو بھارت اس کا کچھ نہیں کر سکا. اس پہ آئی تھنک کافی لے دے ہوئی. اور جو کانگریس کے ان کے اسپوکس پرسن ہیں پاون کھیڑا, اس نے بھی کہا کہ یہ جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس پرسن ڈھیلا ڈالا سا رسپانس دیا ہے, یہ کافی نہیں ہے, اور مودی صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کریں. سبرامنیم سوامی نے کہا ہے کہ جی اس میں جے شنکر اور دوول کو بیسیکلی اریسٹ کرنا چاہیے, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے, ان کو قید کر دیا. تو یہ حالات اتنے خراب ہو گئے. ابھی آ جاتے ہیں بھارت کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں یا 7 سسٹرز کہلاتی ہیں نارتھ ایسٹ. اس میں اس وقت 2 ریاستوں میں بڑی سیرت آپ کہنے ہیں کہ شورش بھی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, اسپیشلی منی پور جو آلموسٹ 1.5 سال سے جل رہا ہے, اور مودی نے ابھی تک وہاں کا وزٹ نہیں کیا. یہ اتنا سکیئرڈ ہے یا مے بی اس کو ووٹ بینک کا خطرہ ہے. وہاں پہ جو میتی کمیونٹی ہے جو ہندوؤں کی, اس کو خود ہی لڑایا گیا, جو کوکیز ہیں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو پہاڑوں میں اور اور بھارت نے پہلے اپنا فورس ڈپلوائے نہیں کی, کیونکہ اس میں پولیس اور CRPF مینیج کرتی رہی, اور اس کے علاوہ آسام رائفلز تھی, اور اس میں اتنی زیادہ لڑائی, اس میں آپ نے دیکھا ہو کہ چرچز جلائے گئے, اس میں خواتین کو خدا نخواستہ آئی وڈ سے کہ ریپس کیے گئے, اور بے شمار لوگ مارے گئے. تو جو کوکی تھے وہ پھر پہاڑوں میں چلے گئے, اور میتی جو ہیں پلینز میں رہ گئے, امفال ویلی میں, اور وہاں پہ ایک پورا بارڈر بنا ہوا ہے, یعنی وہ بارڈر آپ کراس نہیں کر سکتے, اگر آپ کراس کریں گے دوسری سائڈ اس کو مار دیں گے. تو یہ حالت ہے, ٹوٹل اوقات ہے بھارت کی فورس کی. اور یہ بیٹھ کے جنرل بخشی اور گورو آریہ اور باقی شان سریں روزانہ پاکستان پہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ کم از کم اپنا ہی انالیسس بتا دو کہ اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا بجٹ, تم کر کیا رہے ہو. نہ آپ شمالی بارڈر جو ہے اس کی حفاظت کر سکتے ہو, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی, نہ نارتھ ایسٹ کی. تو ابھی جو ہے کوکیز جو گروپس ہیں انہوں نے چیلنج کیا, ان کو الٹیمیٹم دیا کہ 2 دن میں یہ فورسز جو تھوڑا اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہٹاؤ, اور اس کے بعد میرے خیال میں
بھارتی فورسز نے پھر اس کو ایگری کیا اور ان کو واپس جانا پڑا۔ اس سے پہلے جو ہے جو میزورام ہے وہاں کے چیف منسٹر ہیں لال ڈھوما، جنہوں نے امریکہ میں ایک خطاب میں کہا تھا کہ جی ہمیں بیسیکلی ایک ریاست بنانا پڑے گی تمام کوکیز اور گروپس کی، جس میں منی پور کے لوگ ہیں، جس میں میزورام کے لوگ ہیں، جس میں میانمار کی چین اسٹیٹ کے لوگ ہیں۔ تو وہاں تک بات چلی گئی کہ وہ آزادی کا اعلان کر رہے تھے، اس پہ بھی بڑی لہدیں ہوئی۔ آئی تھنک اس سے کوئی 3-4 مہینے پہلے لال ڈھوما کو ایک بھارت کے 3 اسٹار، ابھی یہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ وہ آسام رائفل کا ہیڈ تھا یا ان کا کور کمانڈر تھا، تو جا کہا جی کہ 40,000 سے 50,000 کوکیز آئے ہیں میانمار سے، فائٹرز ہیں، ان کو یہاں سے نکالیں۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا، اسٹیٹ اوے چیف منسٹر نے انکار۔ تو یہ ٹوٹل اوقات ہے اپنی ایک بارڈرنگ اسٹیٹ جو بھارت کا بارڈر ہے میانمار کے ساتھ، اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بفر زون ہے اور اس کے اندر آنا جانا ہے، اور بھارت کی جو فورس ہے وہاں نہ ڈپلوائے ہو سکتی نہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتی۔ تو یہ ٹوٹل اوقات ہے بھارت کی کہ وہ اپنا نہ مشرقی بارڈر سیکیور کر سکتا ہے، نہ نارتھ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ ہمارے ساتھ تو اس کا پرانا پھڈا ہے جو چل رہا ہے۔ باقی جو ہے اگر آپ دیکھیں ان کی ٹوٹل جو پرفارمنس رہی ہے ویزا ویز چائنا، اس پہ پھر بہت سارے سوالات اٹھے۔ اس میں اسپیشلی جو سبرامنیم سوامی نے ریسنٹلی اپنی ان کی ایک ڈسکشن ہوتی ہے پوڈ کاسٹ، وہ آپ ضرور سنیں، کہ اس نے کہا ہے کہ مودی نے جھوٹ بولا ہے اور یہ جو ہے جا کے ڈونیشنز دیتا رہتا ہے، کبھی امریکن صدر کی بیگم کو، کبھی جو ہے چھوٹے ممالک کو، اور اندر یہ حالت ہے کہ جو ہے آپ اپنے ملک کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ جو اجیت دوول ہے اور جے شنکر ہے، جو سو کالڈ سب سے آرٹیکولیٹ ان کا فارن منسٹر ہے، ان کو فوراً گرفتار کر کے ان کے اوپر بغاوت کا یا آپ کا ٹریزن کا مقدمہ چلائے، بیکاز آپ بھارتی انٹرسٹ لیٹ سے پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور وہ ہنس رہے تھے کہ ابھی دلی میں ایک طرف چائنا نے اناؤنس کر دیا جی کہ اس نے کاؤنٹیاں بنا دیں، اور دلی میں ابھی ایک ریلوے لائن انڈر گراؤنڈ آئی تھنک نیٹ ورک ہے، اس کے 5-6 کلومیٹر جو چائنیز کمپنی نے بنا کے، تو کہتے ہیں یہ ان کی حالت ہے۔ اور یہ کبھی ٹک ٹاک کو بین کرنے کی بات کرتے تھے۔ تو 2020 کے بعد جتنا وہ جو ہے ارنب گوسوامی نے کہا تھا دا سڈننس آف آور اٹیک، وہ ٹوٹل یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایپس بند کی تھیں اور آج ٹوٹل کمپرومائز کر کے بیٹھے، بیکاز چائنا کی آئی تھنک مدد کے بغیر بھارت کی اکانومی بھی نہیں چل سکتی۔ کہنے کو یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس لیٹس سے سلیکان ویلی ہے اینڈ آل دیٹ، جو درگت بھارتی لوگوں کی یا بھارتی نژاد لوگوں کی امریکہ میں بن رہی ہے، آسٹریلیا میں واضح کس رہے ہیں لوگ ان پہ کہ آپ کا ویزا کدھر ہے، اور امریکہ میں ایک بہت سخت موومنٹ چلی ہوئی ہے، بیکاز وہاں پہ چیٹنگ کرتے رہے۔ یہ ایچ آر کمپنیوں میں گھس گئے تھے جو مینلی ان کی ہائی ٹیک سے انڈسٹری ہے، اسپیشلی جو سلیکان ویلی ہے کیلیفورنیا میں، اور وہاں پہ اتنا مونوپلائز کیا کہ کسی اور کو نہیں آنے دیتے۔ تو اگر H1B1 ویزا بھی دیکھیں اس میں 76% بھارتی تھے، اور یہ اوور اے پیریڈ آف 20 ایئر کے ابھی لوگوں کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک آئی ول ناٹ سے ایک چیٹر قوم ہے، لیکن یہ ان کے جو بھی لوگ ہدایت ہیں انہوں نے بلف کیا سسٹم کو، اور اس میں پھر ایلون مسک ہے یا وویک راما سوامی ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آیا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے کیا کرتا۔ مین وائل جے شنکر ان کا گروپ گیا تھا، 4 دن یہ رہے واشنگٹن میں، منتیں کرتے رہے کہ مودی صاحب کو آپ انوائٹ کریں، لیکن سنا کسی نے گھاس نہیں ڈالی، بیکاز انہوں نے کہا جی کہ ہم پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، جو ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو آئے گی تو اپنا فیصلہ کرے گی۔ تو اس پہ آئی تھنک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ملک اور جو اپنے علاقے کا چیمپئن کہلاتا ہے یا وشوا گرو کہلاتا ہے، اس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ ریجن میں نہ تو اپنے وہ بارڈرز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے۔ آج اگر دیکھا جائے اس کی ایک نیبرہڈ پالیسی بھی ہے کہ اس میں پاکستان کے ساتھ ہوسٹائل ریلیشن شپ، چائنا کے ساتھ ہوسٹائل ریلیشن شپ، بنگلہ دیش ناراض ہے، مالدیپ ناراض ہے، ایون نیپال ناراض ہے، اور بھوٹان بھی چائنا کے ساتھ اگر اس کی بات چیت ہو جاتی ہے تو اس میں انڈیا وہاں سے بھی آؤٹ ہو جائے گا۔ سو میرے خیال میں کوئی ملک نہیں رہ گیا ساؤتھ ایشیا میں جو بھارت سے خوش ہو۔ سوچنے کی بات ہے جے شنکر، دوول اور مودی کے لیے کہ وہ بھارت کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔